کوئی سوال ہے تو بتا دیں، اس کا جواب دے دیں، اس کے بعد زکوٰۃ کے مسائل پھر ایک مرتبہ آپ سننا چاہتے ہیں تو کلپ میں دیکھ لیں، ایک اور مرتبہ زکوٰۃ کے مسائل کو پھر سے جو ہے غور سے سن لیں، جو بات اس میں سمجھ میں نہ آئے اس کو پوچھ لیں۔ بیسک جو بات ہے میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، بتا دیا ہے۔ 4 اموال پر لوگوں کا صرف یہی سوال ہو رہا ہے بار بار کہ گھر ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ 4 اموال جو بیان کیے گئے ہیں، سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، اس میں یہ شامل ہو رہا ہے یا نہیں پہلے دیکھ لیں۔ اگر اس میں شامل ہو رہا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اصل میں تو 7 اموال ہیں، 4 اموال ہمارے یہاں پر شہروں میں ہیں، ورنہ تو نمبر 1 اونٹ بھی زکوٰۃ مال زکوٰۃ میں سے ہے، گائے، بھینس، بیل وغیرہ بھی زکوٰۃ میں سے ہے، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا بھی زکوٰۃ میں ہے۔ ان کی زکوٰۃ کا حساب اور نصاب، کتنے گائے بکری ہوں تو کتنا، تو کیا دینا چاہیے، حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ عموماً شہروں میں ان 4 اموال پر زکوٰۃ کی تقسیم بیان کی جاتی ہے، اس لیے اس کو ہم نے جو ہے بیان کیا ہے۔ سونا، چاندی، کیش اور مال تجارت، یہ 4 میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ضرورت سے زائد 10 گھر ہیں، 10 ہوں یا 15 ہوں، ضرورت سے زائد وہ 4 مال میں سے آتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ مال تجارت۔ ہاں اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو جتنی ویلیو آج کی ہے اس پر زکوٰۃ، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، لیکن کوئی نیت نہیں تھی، وقت ریٹ ملے گا تو جو ہے بیچ دوں گا ورنہ میں اپنے لیے رکھوں گا، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیتے وقت بیچنے کی مکمل نیت ہو تو اس پر زکوٰۃ، پہلے تو بیچنے کے لیے رکھا تھا، بعد میں نیت بدل دی، تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ بیچنے کی نیت لیتے وقت موجود تھی اور اب بھی موجود ہے کہ اس کو بیچوں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی بھی چیز۔ اور ایک شرط یہ ہے، سال گزرنے کی ایک صاحب نے پوچھا کہ کل میرے پاس جو کچھ رقم آئی ہے، مثلا 1.5-2 لاکھ روپے، تو اس پر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ تو پہلے سے ہم مالدار ہیں تو اس وقت کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلا آج میرے پاس 44,000 روپے، یعنی اس کا لمٹ جو بتایا گیا مالدار ہونے کا، 44,000 روپے میرے پاس آج آ گئے، اور آج کا پورا سال گزرنے کے بعد پھر جو ہے 12-13 رمضان 14 رمضان آ گیا، تو اب میرے پاس جتنی بھی رقم ہوگی اس بیلنس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ کل ہی مال آیا ہو کیوں نہ، جب تک زیرو نہیں ہوتا پھر سے سال شروع نہیں، یہ حساب ہے اور آسان حساب۔ تو ہر مال پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں، ایک بار مالدار ہو گئے تو سال پورا ہونے پر زکوٰۃ آپ کی فرض ہوگی پورے مال پر، کل پر۔ ہاں اگر زیرو ہو گئے، قرضدار ہو گئے تو پھر وہاں سے نیا سال شروع ہو۔ ایک شرط مالک بنا کر دینا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کوئی غریب آدمی ہے جس کے کفن دفن کے لیے اس کے غریب ہونے کی وجہ سے اس پر خرچ کر دیا، تو خرچ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں۔ غریب بیٹی، غریب بچی کے شادی میں خرچ کر دیا، خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور مرتبہ سن لے، خرچ کر دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، چاہے آپ غریب پر خرچ کریں، اس کو مالک بنا کر دینا ہوگا۔ کھانا بھی اگر آپ بنائے ہیں تو اسے لے جانے کے لیے دینا ہوگا کہ بھئی یہ زکوٰۃ میں ہے، آپ کھانا لے کر جائیں جہاں چاہیے۔ آپ بٹھا کر کھلا دیں تب بھی آپ کی زکوٰۃ پوری نہیں ہوگی، اس کو مالک بنا دیں، چاہے تو کھائے چاہے تو لے جائے، یہ کہہ دیں تو آپ کی زکوٰۃ، یعنی اس کو مالک بنانا شرط ہے۔ خرچ کر دینے سے آپ کی زکوٰۃ، جیسے بیمار ہے اس کو دوائی پر ہم نے خرچ کر دیا، اس کو مالک بنا دیں، جیسے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں، اس کے ذمہ لگا دیں، وہ خود ادا کرے، یعنی میں نے جو ہے یہ بل ادا کیا ہے، اس کو مالک بنانا بھی شرط ہے۔ مالک بنائے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں۔
ہوتی ہے گناہ الحمد للہ صلی اللہ صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللهم انا نسألك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين